السلام علیکم. My name is Hamad Ajmal and آپ چینل دیکھ رہے ہیں Hamad Ajmal Speaks. HBL BSL 6 2021 ٹیم آف HBL BSL 6 حضرت اللہ غزئی افغانستان کے جو پشاور زلمی میں کھیلتے ہیں. بابر اعظم کراچی کنگ. کولم منرو اسلام آباد یونائٹیڈ نیوزی لینڈ کے. شعیب مقصود ملتان سلطان. محمد رضوان کیپٹن وکٹ کیپر ملتان سلطان. آصف علی اسلام آباد یونائٹیڈ. وہاب ریاض پشاور زلمی. راشد خان لاہور قلندر افغانستان سے یہ بھی بلانگ کرتے ہیں. حسن علی اسلام آباد یونائٹیڈ. شاہین شاہ افریدی لاہور قلندر. اس کے بعد شان دہانی ملتان سلطان اور جیم فرگسن آسٹریلیا کے ہیں. اس دفعہ لاہور قلندر کی طرف سے نمائندگی کی انہوں نے. حضرت اللہ غزئی یہ ہے جی ٹیم ہے. اس میں پشاور کے ٹو پلیئرز ہیں. کراچی کنگز کے صرف ایک ہی پلیئر ہیں بابر اعظم. اسلام آباد یونائٹیڈ کے 3 ہیں کولم منرو آصف علی اور حسن علی. لاہور قلندر کے 3 ہیں راشد خان شاہین شاہ افریدی اور جیم فرگسن. ملتان سلطان کے 3 ہیں شعیب مقصود محمد رضوان اور شاہنواز دہانی. شاہنواز دہانی جو ہیں وہ PSL 6 کے بہترین بالر قرار پائے ہیں زیادہ وکٹس لینے کی وجہ سے. اس کے بعد شعیب مقصود جو ہیں وہ لیڈنگ رن اسکورر رہے ہیں پورے ٹورنامنٹ میں ملتان سلطان کی طرف سے. اور اب وہ ان کو پاکستان ٹیم میں بھی شامل کر دیا جو کہ بہت اچھی بات ہے. جو کہ ہم ان کی سلیکشن پہ بہت زور دے رہے تھے کہ ان کو ہونا چاہیے ٹیم میں. اس کے بعد محمد رضوان کیپٹن بنتے ہی ملتان سلطان کو پہلی دفعہ انہوں نے ملتان سلطان کو ون کرایا ہے ایز اے کیپٹن. جیم فاکنر تو پہلے BSL میں تھے بھی نہیں. لوکل میں جب وہ BSL شروع ہوئی تھی یہ تو جب وہ BSL پوسٹپون ہوئی تھی وہ ڈرافٹنگ ہوئی تھی پلیئرس کی تب یہ آئے تھے لاہور قلندر کو انہوں نے جوائن کیا تھا. تو اب بات کرتے جائیں حضرت اللہ غزئی افغانستان کے بہت اچھے پلیئر ہیں. اور راشد خان نے بھی بہت اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا لاہور قلندر کی طرف سے. لیکن بدقسمتی سے لاہور قلندر کو ٹائٹل نہیں دے تو سکے. میں یہ بات بار گیا اگر لاہور قلندر اس پرفارمنس کے ساتھ پلے آف میں چلی بھی جاتی نا تو لاہور قلندر نے پلے آف ہر جانا تھا. اس لیے بہتر سے پہلے باہر ہو گئے ہیں. لیکن جو پرفارمنس ملتان سلطان نے دکھائی ہے نا اور جس طرح سے کم بیک کیا ہے انہوں نے پاکستان میں تو ان کی بہت بھی بری پرفارمنس تھی. پوائنٹس ٹیبل پہ نمبر 5ویں پہ تھے اور صرف وجہ ایک میچ جیتا ہوا تھا. جیسے ہی ابوظہبی آتے رہے ہیں اور یہ تو کمال کر دیا انہوں نے. اور اس لیے تو یہ ٹیم جو ہے وہ ٹرافی کی بھی حقدار ہے اور تعریف کے بھی حقدار ہے. جتنی تعریف جائے ان کی وہ کام ہے. اگر اب جہاں تک بات کی جائے کیونکہ اب دیکھیں جی کہ رضوان کی پرفارمنس سب کے سامنے ہے. کیپٹن بہت اچھی کیپٹنسی کی انہوں نے. پچھلے سال تو یہ کراچی کنگ کی طرف سے کھیلے لیکن انہوں نے نہیں کھلائے. وہ بھی کہتے تھے کہ اس کی جگہ نہیں بنتی ٹیم میں. ملتان سلطان کو جوائن کیا. اور اب دیکھیں کہ یہ ٹیسٹ ٹیم میں ہماری جو ہے یہ وائس کیپٹن ہے. ون ڈے اور T20 میں جو ہیں وہ شاداب خان ہیں ہمارے وائس کیپٹن بابر اعظم کے. بابر اعظم کیپٹن ہے اور ون ڈے T20 میں شاداب خان جو ہیں وہ ہیں وائس کیپٹن. لیکن ہم شاداب خان کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہیں. ابوظہبی میں وہ کھیلے ہیں لیکن آپ دیکھ لیں کہ ابوظہبی میں شاداب خان کی وکٹس دیکھ لیں. شاداب خان کو وکٹس وہاں بھی ملی ہیں جہاں پہ ان کو یہاں پہ انہی کی طرح کی ہیلپ آؤٹ مل رہی تھی. لیکن مطلب جہاں پہ جس وکٹ پہ ٹرن مل رہا تھا اسی میں شاداب خان نے وکٹس لی ہیں. اس کے علاوہ آپ باقی میچز دیکھ لیں کہیں پہ بھی انہوں نے وکٹ نہیں لی. پاکستان میں میچز ہوئے ادھر بھی ایسے ان کی کوئی پرفارمنس نہیں رہی. اگر ابوظہبی میں آگے انہوں نے اگر کیا کہتے ہیں 2 یا 3 وکٹس لی ہیں نا کسی میچ میں وہ وکٹس ان کو پچ کی وجہ سے ملی ہیں.
لیکن اگر بچ جاتی ان کو نہیں نا ملی، ان کو مار پڑی ہے. اب یہ دیکھنا یہ جو آدمی پلے آف جو کھیلا تھا اسلام آباد نے پشاور کے، کتنی ان کو مار پڑی ہے. اس کے بعد آپ یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ حیدر علی جو ہیں، حیدر علی اور عمید آصف پشاور زلمی کے یہ باعث کی خلاف ورزی کی ہے. انہوں نے فائنل سے پہلے تو ان کو سسپینڈ کر دیا. تو حیدر علی جو تھے وہ انٹرنیشنل ٹیم میں بھی شامل تھے. مطلب وہ جو ابھی پی ایس ایل کے بعد پاکستان نے انگلینڈ جا کے سیریز کھیلنی ہے ون ڈے کی اور T20 میچ کے بعد میں ویسٹ انڈیز میں جانا ہے، وہ اب اس سیریز سے باہر ہو گئے ہیں. تو ان کی جگہ حیدر علی کی جگہ شعیب مقصود کو شامل کیا گیا ہے، اور شعیب مقصود نے بہت بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے ادھر پی ایس ایل میں ملتان خان کی طرف کھیلتے ہوئے. اور آپ کو تو پتہ ہے کہ زیادہ ہمارا پاکستان ٹیم کا میڈل آرڈر بھی بہت مطلب کیا کہتے ہیں ناکام ہو رہا ہے مسلسل. تو ایسے ہی میں تو انہیں ان کی ضرورت تھی. حفیظ کا بلہ بیٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹیم کی طرح ادھر بھی خاموش، فخر زمان کی بھی اتنی خاص پرفارمنس نہیں. اس کے بعد شعیب ملک نے پھر بھی کوئی اچھی پرفارمنس دکھائی ہے پشاور زلمی کی طرف سے. اس کے بعد وہاب ریاض نے بھی کچھ میچز میں اچھی بولنگ کی ہے، کچھ میچز میں ان کو مار پڑی ہے. لیکن جو سب سے جو اچھے فاسٹ بالر رہے ہیں نا وہ رہے ہیں کیا کہتے ہیں حسن علی رہے ہیں اسلام آباد یونائٹڈ کی طرف سے، شاہین شاہ افریدی رہے ہیں لاہور کی طرف سے، اور شاہنواز دہانی رہے ہیں یہ ملتان کی طرف سے، اور حسن علی رہے ہیں اسلام آباد یونائٹڈ کی طرف سے. وہاب ریاض نے بھی اچھی بالنگ کی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے گندی بالنگ کی ہے، انہوں نے آؤٹ نہیں کی، آؤٹ کیا انہوں نے، لیکن بدقسمتی جب ان کو ایلیمنیٹر 2 میں بہت زیادہ جو ہے وہ مار پڑی ہے. تو جہاں تک بیٹنگ کی بات کی جائے، عبداللہ ذلیل نے اچھی بیٹنگ کی ہے کراچی پشاور کی طرف سے، بابر اعظم نے رنز کیے ہیں کراچی کی طرف سے، کولم منرو نے رنز کیے اسلام آباد یونائٹڈ کی طرف سے، شعیب مقصود محمد رضوان نے رنز کیے ملتان کی طرف سے، آصف علی نے رنز کیے ہیں اسلام آباد یونائٹڈ کی طرف سے. یہ 6 تو بیٹس مین ہیں. اب اس میں دیکھا جائے تو 6 بالرز آ رہے ہیں، وہاب ریاض پشاور زلمی، راشد خان یہ لاہور قلندر، حسن علی اسلام آباد یونائٹڈ، شاہین شاہ افریدی لاہور قلندر، اس کے بعد دہانی ملتان، جے فاکنر لاہور قلندر. لیکن جی آصف علی تو ادھر ہی چلنے کے ہیں، ادھر ہی پرفارمنس دیتے ہیں. انٹرنیشنل ٹیم میں آپ دیکھ لیں جب جائیں گے بالکل ہی، کیونکہ انہوں نے 1-2 دن پہلے ایک بیان دیا ہے کہ جی ان کو آندے رسل جو کہ ویسٹ انڈیز کے آل راؤنڈر ہیں اور آسٹریلیا کے گلین میکسویل ہیں، مطلب ان کا یہ کہنا کہ مجھے ان دونوں پلیئر کی طرح مجھے مزید جو ہے مجھے چانس نہیں دیے. اب یہ بات دیکھیں بھائی، اب میری بات سنو. آصف علی 2017 میں پی ایس ایل میں اسلام آباد یونائٹڈ کی طرف سے ہیرو تھے. وہ اس میچ کے جو انہوں نے میچ جتوایا تھا، فائنل چیمپئن بنایا تھا 2018 میں. سوری حسن علی کو ایک ہی انہوں نے 3 چھکے مارے تھے، جس کی وجہ سے وہ اسلام آباد یونائٹڈ میچ جیت گیا تھا اور وہ ہیرو بنے تھے. اس کے بعد ان کو ٹیم میں لایا گیا. آپ مجھے بتائیں آپ نے آصف علی کو 2018 میں آپ نے ڈیبیو کرایا ہے انٹرنیشنل ٹیم میں، T20 میں بھی میں کھلائے، پھر ون ڈے میچ بھی کھلائے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیا آپ کو اتنے تھوڑے چانسز ملے ہیں؟ 2018 میں آپ کو کھلانا شروع کیا ہے، T20 کھلایا ہے، پھر ایشیا کپ کے ون ڈے میچز آپ کو کھلائے. آپ نے کیا پرفارمنس دی ہے؟ آپ دیکھیں ایک تو آپ نے مہربانی کی، بار بار آپ خراب پرفارمنس کی بنا پر ٹیم میں آئے، اور آپ کی وجہ سے ہمارے سلیکٹر کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے کہ اس پلیئر کو کیوں ٹیم میں سلیکٹ کر رہے ہیں. اوپر سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میکسویل اور آندر رسول کی طرح چانس نہیں دیے گئے ٹیم میں. آپ کو دیکھیں نا 2018 میں ڈیبیو کرایا گیا، 2019 میں آپ کو ورلڈ کپ کھلایا گیا. ٹھیک ہے جی، آپ اپنی پرفارمنس دیکھیں جی، آپ نے کیا پرفارمنس دی ہے. کیا آپ نے
پی ایس ایل جیسی پرفارمنس انٹرنیشنل ٹیم میں دی ہے؟ کتنے میچز میں آپ کو چانس ملا ہے؟ اور اس دفعہ تو آپ یہ 2021 میں بھی آپ ٹیم میں تھے جب آپ ساؤتھ افریقہ گئے تھے کھیلنے. آپ کو ساؤتھ افریقہ ون ڈے میچز کھلائے گئے, ادھر آپ نے کچھ نہیں کر کے دیا ٹیم کو. آپ کو ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ T20 میچ کھلائے گئے, وہاں پہ آپ نے کچھ نہیں کیا. پھر آپ کو زمبابوے کے اگینسٹ T20 میچ کھلائے گئے, وہاں پہ آپ کچھ نہیں کیا. پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میکسویل اور آندر رسول کی طرح چانس نہیں دیے گئے؟ اور آپ نے اگر یہ بیان دیا ہے نا, آپ تو بابا اب آپ تو اپنے کہتے ہیں اپنے لیے تو دعائی کریں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ پر تو ٹیم کے دروازے بالکل بند ہو گئے ہیں, کیونکہ جو پلیئر بھی کوچ کے اگینسٹ بیان دے یا چیف سیکٹر کے اگینسٹ بیان دے تو وہ تو پھر آپ کو ٹیم میں نہیں سلیکٹ کریں گے. تو آپ نے جس طرح بات کیا کہ آپ کو گلین میکسویل اور آندر رسول کی طرح مطلب کہ کہتے ہیں زیادہ چانس نہیں دیے گئے, یہ تو بات آپ نے چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ کے خلاف کی ہے. اور یہ بات ان دونوں کو بالکل بھی پسند نہیں ہوگی کہ آپ میڈیا میں آ کے ہماری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انسلٹ کروائیں. جیسے کہ میں ایک نیوز میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یونس خان جو کہ بیٹنگ کوچ بنائے گئے مقرر کیے گئے تھے, انہوں نے بھی اب بیٹنگ کوچ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے, ریزائن دے دیا ہے. ریزائن کی وجہ کیا ہے؟ ریزائن کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں, آپ یونس خان جب ٹیم میں بھی کھیلتے تھے, کپتان بھی تھے, تو وہ یہی کہتے تھے کہ میں اپنے فیصلے کا اختیار رکھتا ہوں, میرے فیصلے میرے معاملے میں کوئی بھی دخل اندازی نہ ہو. اگر میں کپتان ہوں, میں نے جو فیصلہ کرنا وہ سب نے ماننا ہے. اگر کسی نے نہیں مانا تو میں جا مطلب میرے کام میں کوئی دخل اندازی نہ کرے. ٹھیک ہے جی, وہ جو کپتان. پر آپ دیکھیں جی, آپ یونس خان کو آپ نے بیٹنگ کوچ مقرر کیا, ٹھیک ہے, یونس خان نے ٹیم کے ساتھ ٹریول کیا آئی تھنک سو جب مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ ان کو کب مقرر کیا گیا تھا. میرے خیال جب ہم پاکستان کی ٹیم پچھلے سال انگلینڈ گئی تھی وہاں پہ ان کو مقرر کیا گیا تھا. اس کے بعد زمبابوے کے ہوم سیریز میں ان کو ہٹا دیا تھا. پھر ان کو نیوزی لینڈ بھیجا گیا تھا. نیوزی لینڈ میں جب ٹیم کی بیٹنگ لائن جو ہے وہ بہت ناکام رہی تھی تو انہوں نے پھر کہتے ہیں ہماری پی سی بی نے کہتے ہیں یہ ساؤتھ افریقہ کی ہوم سیریز کے پہلے محمد یوسف کو جو ہے وہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں بلایا گیا کہ آپ جو ہے وہ ہمارے پلیئرس کو ٹرین کریں. آپ دیکھیں نا بھائی, بات یہ صدی یہ ہے, جب آپ کے پاس مصباح ہیڈ کوچ کے طور پہ موجود ہیں بیٹنگ کوچ, اس کے بعد جو آپ نے مصباح کے ساتھ یونس خان کو بنا دیا ہے, تو پھر آپ دونوں کے ہوتے ہوئے محمد یوسف کی کیوں بلا رہے ہیں؟ یہ بات تو سب کو ناپسند ہوگی نا کہ بھائی اگر مجھے بیٹنگ کوچ بنایا گیا ہے جی, تو آپ مطلب میرے مصباح واقع ہوتے ہوئے تیسرے بندے کو کیوں لا رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محمد یوسف ایک اچھے بیٹسمین نہیں تھے, وہ ایک لیجنڈ تھے, اچھے بیٹسمین کے طور پہ تھے, بلکہ وہ تو مصباح سے سینئر تھے. محمد یونس خان کے ساتھ ٹیم میں کھیلتے رہے, انضمام الحق کھیلتے رہے ہیں. لیکن دیکھیں نا کہ جب آپ کے بعد مصباح ہیں, یونس ہیں, تب تو آپ کو تیسرا بننے کی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے یونس خان نے ریزائن کیا ہے کہ جی میرے کام میں کوئی دخل اندازی نہ کرے, اور یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے. پی سی بی نے محمد یوسف کو بلا کے یونس خان نے ریزائن دے دیا. تو یہ تھی تو آج کی ویڈیو تو تھی پی ایس ایل کی ٹیم کی, لیکن اس ویڈیو میں میں نے دو باتیں ظاہر کر دی ہیں, ایک آصف علی کے اسٹیٹمنٹ کے بارے میں اور یونس خان کی ریزائگنیشن کے بارے میں. امید کرتا ہوں کو ویڈیو پسند آئے گی. تھینک یو, اللہ حافظ.